یہ آپ کو پتا ہے پیسہ اتنا زیادہ کتنا کیوں ہے؟ یہ دھیان سے سنیے گا بات. آپ کے پاس نا دو کام ہے. یو ہیو ٹو تھنگس ٹو ڈو. تو مائنڈ تھوڑا سا ظاہر بات ہے بزی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور بولو نا یار, ایک دم سے وہ 200 ہو گئی ہیں چیزیں. امیجن دا اسٹریس. ہوگا کہ نہیں مسئلہ؟ اور بولو نا یار. اس لیے جتنا امیر بندہ ہوتا ہے وہ کیا کرنا شروع کر دیتا ہے؟ ملازم زیادہ رکھنا شروع کر دیتا ہے. یعنی پیسہ میرا ہے لیکن اب تو سنبھالے گا اسے, اور تو سنبھالے گا اسے, تو سنبھالے گا اسے, تو سنبھالے گا اسے. وہ بندہ بھی وہیں پہ کھڑا ہے جہاں پہ ہوا کرتا تھا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ پیسہ اصل میں دوسروں کے لیے کما رہے ہیں لٹرلی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیسہ وہی ہے جو تم نے کھا لیا یا پہن لیا, باقی تو وراثت ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو اصل میں پیسے کو اسلام کتنا کہتا ہے, یہ سب کچھ جو ہے نا انسان لاسٹ کر جاتا ہے, اور جو اس کو اچیو کر پائے الحمدللہ بھائی اللہ تمہیں کروڑوں نہیں اربوں دے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ہمارے نبی کو غریب رہنا پسند تھا, غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند تھا. وائے اس فتنے کا شکار نہ ہو جائیں. لیکن ہمارے نبی نے پیسے لینے یا حاصل کرنا منع نہیں کیا, لیکن اس کو فتنہ کہا. اس لیے ہم نے حدیث سنائی تھی نا, آپ نے فرمایا ہر امت کا فتنہ ہوتا ہے, میری امت کا فتنہ مال ہے. آپ نے فرمایا پیسے, مجھے تمہاری غریبی کی ٹینشن نہیں ہے, فکر نہیں ہے. فکر کیا ہے؟ تمہارے پاس پیسہ آئے گا لیکن تم سے سنبھالا وہ لیتا, وہ بھی حدیث ہے. یہ ہمارے نبی کی فکریں ہیں, ان فکروں میں سے ایک فکر یہ ہے. اچھا دوسری بات کیا ہے, دس از امپورٹنٹ, کہ اب جو ویلتھ ہوتی ہے اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں. کون کون سے؟ ارننگ اینڈ اسپینڈنگ. اور یہ اگر کوئی لکھ رہا ہے نا یہ جملہ ضرور لکھیں, اٹ از ناٹ ارننگ وٹ میکس یو رچ, رادر اسپینڈنگ ریسپانسبل, رادر ریسپانسبل اسپینڈنگ میکس یو رچ. قسم سے یہ آپ کے نا پیسہ کمانے کی پوری سائیکالوجی بدل دیتا چیز, کیونکہ اللہ نے ہر ایک کا پیسہ, اللہ نے ہر ایک کا پیسہ لکھا ہوا ہے نا یار, ڈرتے کیوں ہیں یار؟ اللہ نے ہر ایک کا پیسہ, وہ تو آنے ہی آنا ہے. دا کوشچن از تو اسپینڈ کیسے کرے گا؟ وہ تجھے یا تو امیر بنائے گا, نسلوں تک امیر بنا دے گا. اس لیے بل گیٹس کے اس پہ قول ہے بڑا پیارا, ویری نائس. تم غریب پیدا ہوئے ہو اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے, تم غریب مرے ہو اس میں صرف تمہارا قصور ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں جس حال میں پیدا کیا یہ تو اب اللہ کی طرف سے, اس میں میرے کوئی اختیار نہیں ہے, لیکن اللہ نے ہر ایک کو جتنا بھی پیسہ ہے وہ دیتا ضرور ہے. کتنے لوگ سٹوریز بھری پڑی ہیں, زیرو سے کیا بنے ہیں؟ ہیرو. وہ کچھ بھی نہیں تھے لیکن وہ ہیروز بنے. رجنی کانت پتا ہے کس کس کو رجنی کانت پتا ہے؟ ہی واز اے بس کنڈکٹر. رجنی کانت بس کنڈکٹر تھا, بسوں میں ٹکٹیں بیچتا تھا, اور اس وقت ایشیا کا ریچسٹ ایکٹر رجنی کانت ہے, ایشیا کا. اس کے بعد صرف جیکی چین ہے, اس نے زیادہ پیسے لیے ہیں. امیجن, یہ دنیاوی مثالیں ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح نواز الدین صدیقی جو ہے ایکٹر ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی کیا تھا, وہ لٹرلی یار یقین کریں کبھی کبھی ادھار پہ لوگوں کے پاس رہنا شروع ہو گیا, لوگ اس کو دھکے مار کے نکال دیتے تھے. اب ہر فلم والے اس کو لینا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ٹیلنٹ بھی دیا ہے, دماغ بھی دیا ہے, سب کچھ دیا ہے, لیکن یہ اسپینڈ کرنا یہ ایک آرٹ ہے. تو امیروں کو صرف یہ آتا ہے, امیروں کو یہ نہیں, یہ تو آنا ہی آنا بھائی. اصل میں ان کے یہ سین ہوتا ہے کہ اسپینڈ کہاں کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, یہ چیز ان کو امیر بناتی ہے. تو اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ نمبر 1 ارننگ. ارننگ کے بارے میں ایک ہی اصول ہے, کیا ہو سکتا ہے وہ؟ مسٹ بی حلال. بس ارننگ کیا ہونی چاہیے؟ شراب والی فیکٹری میں کام کر سکتے ہیں, سگریٹوں والی میں, ہاں یہ ڈاؤٹیڈ ہے ویسے. آپ ایکٹر بن سکتے ہیں, ایکٹریس بن سکتے ہیں, بن سکتے ہیں. ہاں اف اٹ از حلال. اوکے, میوزک ہو ظاہری بات ہے, اور وہ جو ہمارے ڈراموں شاموں میں ہوتا ہے وہ حرام ہے. اگر یہ حلال ذمت میں تو وہ حلال ہے. اوکے, تو اصل چیز کیا ہے؟ اٹ مسٹ بی حلال. یہ کیسے ہوگا؟ ہاں, یو مسٹ ہیو نالج آف یور بزنس. یہ بندہ جو امیر ہے اگر اس کا عالم کوئی دوست نہیں ہے, دوست, پکا بگڑے گا 100%, کیونکہ اس نے کوئی نہ کوئی ڈیل ایسی کر دینی ہے جو حرام ہے, کیونکہ اس کو تو پتہ نہیں, یہ تو جاہل ہے,
اس کو کیا لگے گا یار بس مال خریدنے ہیں پیسہ دے رہے ہیں. لیکن عالم ہونے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ جب کوئی نئی ڈیل نیا بزنس نئی انویسٹمنٹ کرنے لگے تو آپ کس سے پوچھیں گے؟ عالم سے پوچھیں گے کہ یار یہ صحیح ہے، یا وہ مینٹور بھی ہوتا ہے آپ کا. تو اس کے بعد جب آپ اختیار کرتے ہیں تو پھر وہ ٹھیک ہوتا ہے. اس لیے عمر بن خطاب جو اپنی مارکیٹ سے نا ادھر ایسے لوگوں کو کام نہیں کرنے دیتے تھے جو حلال حرام کا علم نہیں رکھتا. وہ کہتے تھے یہ خود بھی حرام کھائے گا ہمیں بھی کھلائے گا. لائسنس کیا ہے؟ یو مسٹ ہیو نالج. آپ امیجن کریں اگر نالج ہو، آپ کو پاکستان میں ٹماٹو کے بنا ٹماٹو کیچپ جو ہے نا ملنا بند ہو جائے گا. ریل میں ٹماٹو کے بنا ٹماٹو کیچپ بیچنا از حرام، کیونکہ آپ کیا بیچ رہے ہیں لیکن وہ نہیں ہے تو دھوکا ہے. اور اس کو کیا لگ رہا ہے لوگوں کو لے رہے ہیں نا تجھے کیا تکلیف ہے؟ اور بھائی لوگوں کو تو بتا بھائی یہ ٹماٹو کیچپ تم لے رہے لیکن اس میں ٹماٹر نام کی چیز کوئی نہیں ہے. ہاں پھر اگر لیتا ہے تو دے دے. ہاں میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں پتا ہوتا ہے نہیں. ہم تو اپنی نظر میں کیا لیتے ہیں؟ ہم تو اپنی نظر میں خالص سمجھ کے لیتے. نیشنل کا آپ لیں گے تو خالص سمجھ کے لوگے نا یار، اور لوگ ہے کہ نہیں لوگ ہے. اس لیے آپ اس انداز سوچے پاکستان میں حلال کمانا بہت مشکل کام ہے. اٹس ناٹ این ایزی تھنگ. آپ کو پتا آپ کی نوکری آپ کی جاب ڈاؤٹیڈ ہو جاتی ہے. میں یہ نہیں کہتا حرام ہے، وہ کیسے ہوگی؟ آپ کو 8 گھنٹے میں نے کام دیا کس لیے؟ کوڈنگ کرنی ہے. مبین بھائی کوڈنگ کرنی ہے آپ نے، دھیان سے سنیے گا. اب آپ نے اگر اس میں بریک لینی ہے نا یو کانٹ وداؤٹ مائی پرمیشن، کیونکہ میں نے 8 گھنٹے کے پیسے دیے ہیں. لیکن آپ ماشاءاللہ چائے پینے جاتے 2 گھنٹے بعد واپس آتے ہو. ایسے ہی ہے نا ہمارے لوگ اکثر ایسے ہی نا. سگریٹ پینے جاتے ہیں، گجرا والا سگریٹ پینے جائے گا اور بجھائے گا شیخو پورا جا کے، اور پھر جو ہے نا ادھر آئے گا دفتر واپس. او سر جی بس وہ سگریٹ پینے مجھے مل نہیں رہا تھا، میں ادھر گیا. جان بوجھ کے ٹائم میں کیا کرتے ہیں؟ ڈیلے کرتے ہیں. حرام. کیونکہ اب وہ جو 2 گھنٹے کے تمہیں پیسے ملے ہیں وہ تم نے کام، کیونکہ تمہیں اجازت ملی کتنی؟ آدھا گھنٹہ پہ چھٹی ہے. آدھے گھنٹے سے 31 منٹ بھی نہیں کرنے کی ایمانداری ہوتی ہے، ورنہ آپ کا پیسہ ڈاؤٹڈ ہو گیا. کیونکہ بھائی آپ پیسے کو ایسے نہ دیکھو مجھے 1,00,000 روپے مل رہا ہے. آپ پیسے کو دیکھو 1,00,000 روپے 30 دنوں کا مل رہا ہے، پھر اس کو گھنٹوں پہ ڈیوائڈ کرو، پھر اس میں منٹ پہ ڈیوائڈ کرو. منٹ کے بھی آپ کو پیسے مل رہے ہیں. تو میرے پہ کوئی دین نہیں چڑھا رہا ہے یہاں پہ کام کر کے، پیسے لے رہا ہے اس کے. ہاں میرا پوائنٹ سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور آج کے مزدور سے کام لینا ایسا ہی ہے جیسے زرداری سے ایمانداری سے حکومت کروانا. اگر زرداری اوپر بیٹھ کے وہ کر رہا ہے، ہمارا مزدور نیچے بیٹھ کے بیڑا غرق کر رہا ہے. ابھی ایک بھائی ہیں ہمارے، انہوں نے کہا لٹرلی مزدور نے کیا کیا، یہ حرام کمایا اس نے کیا کیا ہے، وہ واش روم میں کچھ خرابی تھی، اس نے پورا واش روم توڑ دیا. 50,000 روپیہ لگا اس پہ. اور مسئلہ صرف بیسن میں تھا، وہ جو بیسن ہے نا اس میں مسئلہ تھا. اب یہ نہیں ہاں اس کو پتا بھی تھا اور کیمرے سے پتا بھی چل گیا، اور بعد میں اس کو پکڑ لیا. لٹرلی اس نے پرچہ کرا دیا اس پہ. اس نے میرے پیسے واپس کر، پھر اس نے 10-15,000 روپے واپس کیا. اس نے کہا بھائی اور میرے پاس ہے نہیں، میں نے کھا دی ہیں. یہ حرام ہے، دس از حرام. اور یہ یقین کرے ہر دوسرا تیسرا مزدور یہ کام کر رہا ہے. اٹ مسٹ بی حلال. اللہ کیا کہتے ہیں؟ ایک بندے کے بال ربڑے ہوئے ہیں مٹی سے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اور اتنی ترس والی حالت میں کہ دشمن کو دیکھ کے رونا آ جائے. اللہ کہتا ہے میں اس کی دعائیں کیسے قبول کروں؟ یہ تو حرام کھاتا ہے، یہ حرام پیتا ہے، یہ حرام پہنتا ہے. یہ جملہ سخت ہے. حرام کھانے والوں کے بچے کبھی حلال کے پیدا نہیں ہو سکتے. یاد رکھیں، بچے فرما بردار ان کے ہوتے ہیں جو حلال ہوتے ہیں، جو بیلنسڈ ہوتے ہیں اور جو حلال ہوتے ہیں. کیونکہ آپ کے بچے بھی آپ کا رزق ہوتے ہیں. حرام کی جب چیز امیزش ہونا شروع ہو جاتی ہے نا، یقین کریں. ایک شیخ ہے وہ کہتے ہیں میں نے گھوڑے پہ بیٹھا اور گھوڑا بدکنے لگ گیا، مجھے بیٹھنے نہیں دے رہا، مجھے پتا چل گیا میں نے کوئی گناہ کیا. اس کی مجال کیا کہ میرے سامنے بدکے، کیونکہ یہ میرے تابع ہے. یہ میرے کیا ہے؟ میری بیوی اور میرے درمیان ایسی لڑائی ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے گھر چلے جانا ہے، میں نے کوئی گناہ کیا. کیونکہ اللہ کہتا ہے تم مجھے سرنڈر کرو، دنیا تمہیں سرنڈر کرے گی. یعنی تم میرے سامنے سرنڈر کرو، دنیا تمہارے سامنے سرنڈر کر دے گی. ہاں بھائی نے کہا نبیوں کے کچھ بچے بھی تو ایسے ہوئے ہیں. یاد رکھیں کہ بات آپ نے یہ سارے طریقہ کار اختیار کیے ہیں، اس کے بعد بچہ بگڑ گئی ہے آزمائش ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ لیکن آپ یہ طریقے اختیار کر رہے ہیں مور دین 95%، یہ ہمیشہ آپ کے حق میں چیز بیٹھتی ہے. پھر بھی کچھ ہو جائے تو وہ بیماری بھی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ آپ کیا کہتے ہیں میں نے آج تک سگریٹ نہیں پیا، میں نے شراب نہیں پی، میں ڈائٹڈ کھانا کھاتا ہوں، ماشاءاللہ کیٹو ڈائٹ کرتا ہوں، میں ہارٹ اٹیک ہو گیا.
یار میں کہ نہیں استعمال کرتا، کچھ بھی ہو گیا نا، تو آزمائش ہے. لیکن کس کو اس وجہ سے ہو جائے کہ بیڑا غرق کر رہا ہے وہ اپنے ڈائٹ کو لے کے، تو ظاہری بات ہے یہ سزا ہے. اب میرے پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. اچھا اب اسپینڈنگ کے بارے میں آئے تو اسپینڈنگ کا سب سے پہلا اصول کیا ہے؟ حرام پہ نہیں خرچ کر سکتے بھائی. اگر آپ نے انٹرنیٹ اس لیے لگوایا نا کہ نیٹ فلکس کی سبسکرپشن لینی ہے، یہ حرام ہے، یاد رکھیں. کیونکہ آپ کی ساری پرپز کیا ہے اس کا؟ گند کرنا ہے میں نے. لیکن آپ نے انٹرنیٹ کی سبسکرپشن لگے، میں نے زوم پہ بات کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، میں نے انٹرنیٹ سے کچھ لیکچرز لینے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر کبھی کبھی کچھ نیٹ فلکس کا بھی ہو جاتا ہے، دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری آل ٹوگیدر. آپ نے لیپ ٹاپ لیا صرف اس وجہ سے کہ میں نے اس پہ گند کرنا ہے، وہ سارے کا سارا کام ہی حرام ہو جاتا ہے. لیکن آپ نے لیپ ٹاپ لیا کہ میں نے 700 کام کرنے، اس میں سے ایک کام یہ بھی ہو سکتا ہے، تو دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ آپ حرام پہ خرچ نہیں کر سکتے. وجہ کیوں نہیں کر سکتے؟ لاجیکل بتائیں کیوں نہیں کر سکتے؟ نہیں لاجک کیا ہے؟ واٹ از حرام؟ جو اللہ نے حد ڈالی ہوئی ہے اس کو کراس کرنا، یہ حرام ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب پیسہ کس کا ہے؟ اور میرے خلاف استعمال کر رہا ہے، یار کمال ہوگی. امیجن کریں نا میں بیوی کو کروڑ روپیہ دے رہا ہوں اور بیوی میرے خلاف لابنگ کر رہی ہے. امیجن کیا تپ چڑھے گی بندے کو؟ چڑھے گی کہ نہیں؟ اور بولو چڑھے گی کہ نہیں؟ اور اپنے بھائیوں کو میرے خلاف 9 تے پائیاں اس کے ان کو لابنگ کر رگڑو، اس کو سارا پیسہ لے کے آؤ اس سے. جس دن مجھے پتا چلے گا اسی آن دا اسپاٹ طلاق ہونی ہے، پکی ہونی ہے کہ نہیں ہونی؟ کیونکہ اس نے حرام کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ لاجیکل کیا ہے؟ میرا پیسہ ہے، میرے خلاف لگا دیا تم نے. یہ کہاں کی لاجک ہے بھائی؟ اس سے بڑی بے وقوفی. یہی اللہ کو اس لیے نفرت ہے اس سے. پیسہ میرا ہے، یا تو کہنا تیرا پیسہ ہے، تو پھر تو دیدا ایتھیسٹ ہو گیا، تو تیرے ساتھ تو ہماری بات ہی نہیں ہے نا. ہاں تو مسلمان ہے تو پیسہ کس کا ہے؟ میرا جسم میری مرضی ہو سکتا، میرا پیسہ میری مرضی ہو سکتا. اگر ہو تو بمب والے نے جس نے بمب پھوڑ دیا جا کے فوج میں، تو اس کی مرضی، کیا ٹینشن ہے اس میں؟ لاجیکل ہے نا. میرے پاس پیسے تھے، میرا بمب تھا، انہوں نے میرے بچے مار دیے، میں نے ان کو مار دیا جا کے. کمپلیٹ لاجک ہے. لیکن ایک دم سے آپ کو دس از حرام. بھی حرام تو اس وقت آئے گا نا جب مذہب آئے گا. مذہب نہیں ہے تو کیا حرام کیا حلال؟ اوکے. اس لیے اب غریب لوگ بھی کس پہ خرچ کرتے ہیں؟ سگریٹوں پہ. پیسے ہے نہیں ہے، ادھار لے کے سگریٹ پیتے ہیں غریب. کئی میں نے دیکھا ادھار لے کے، کیسے ٹھائی ہے. خبیث آدمی اپنا پیسہ تو تھوڑا سا کما لے پھر پی لیو یار. اور پھر کیا کہتا ہے؟ سگریٹ پی کے انہ دی ماں دی انہ دی بہن دی گالیاں نکالے گا حکومت کو. کیا مہنگائی کار چڈی. اور یہ تو بچا 200-300 روپیہ بچا لے اپنا، اسے سبزی آئے گی آج کے دن کا کمال کا کھا لے گا. تو چین سموکر ہوتے ہیں، چین 2 ڈبیاں پی جاتے ہیں. وہ اتنا مہنگا ہو گیا سگریٹ ٹھیٹ، پھر بھی پیتے ہیں. ڈونٹ اسپینڈ آن حرام. کیا کہتا ہے جو اسموکر ہے وہ ویپ پہ آ جائے یار. جو کرتے ہی نہیں ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے. دیر از اے ڈفرنس. ایک بندہ اسموکر ہے، ہم کیا کہیں گے؟ یار ویپ کر لو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جو بندہ اسموکنگ کرتے ہی نہیں ہے، چل میں بھی تھوڑی سی ٹھڑک پوری کر لیتا ہوں، نہ بھائی تو نہ کر، تو بچا ہوا تو بچا رہنا. اس لیے علماء کچھ کہتے ہیں کہ جو بندہ فلمیں دیکھنے کا عادی ہے وہ ارطغرل دیکھ لے، وہ کرلس عثمان دیکھ لے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جو نہیں دیکھتا وہ کچھ بھی نہ دیکھے یار، بچا جو ہے تو بچا رہ. تو دیکھیں میری بات سنیں، میری بات سنیں. اسلام کا بس ایک اصول ہے سمپل سا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کو مانو، اللہ کے نبی کو مانو، اور ان کو جو علم رکھتے ہیں. ویپ کا علم مولوی نہیں رکھتا، ڈاکٹر رکھتا ہے. ڈاکٹر کے پاس ویپ لے کے جاؤ، اسے کہو یہ پی لوں، وہ ڈاکٹر مستند ہونا چاہیے، جعلی نہیں. یہ جو محلے کے 5 گلیاں مڑ کے چھٹی گلی کے نکر پہ نہیں بیٹھا ہوتا، وہ والا نہیں. صحیح مستند ڈاکٹر وہ کہ پی لو پی لو. یہاں پہ فتویٰ آپ کو عالم نہیں دیتا. کون دیتا ہے؟ آپ کی باڈی کا فتویٰ آپ کو کون دے گا بھائی؟ ڈاکٹر کا فتویٰ ہے. اس لیے ڈاکٹروں کا کمبائن چیز ہے کہ دنیا میں 2.5 سے 3 کروڑ لوگ مر جاتے ہیں سگریٹ کی وجہ سے. اس لیے انہوں نے کہا یہ ہارمفل ہے، جس کی وجہ سے علماء نے کہا یہ حرام ہے. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ اور بولو نا یار. تو یہ صرف ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ جو اتنا زیادہ چین سموکر ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یار ویپ پہ آ جاؤ، کہ وہ اس سے کم ہے.
کس کے لیے پیسے نہ دو؟ ہاں رشوت دیکھیں، رشوت دو قسم کی ہوتی ہے. ایک رشوت ہوتی ہے یو ڈونٹ ڈیزرو دا اسٹف، اور آپ اس کے لیے پیسہ دو اور ڈیزرو کر لو، دس از حرام. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ کی وہ سیٹ بنتی نہیں ہے، آپ میرٹ پہ نہیں ہیں، لیکن آپ اس کے لیے پیسہ دیتے ہیں اور میرٹ پہ ہو جاتا ہے تو آپ نے کسی کا حق کھا لیتے ہیں. اصل میں یہ رشوت حرام ہوتی ہے. لیکن آپ کے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہیں، آپ میرٹ پہ ہیں، لیکن سسٹم آپ کو سپورٹ نہیں کرتا، یہاں پہ آپ جو پیسہ دیتے ہیں وہ رشوت نہیں ہے، وہ ظلم ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی چور نے آپ کو گن پوائنٹ پہ پیسے چھین لے آپ سے، تو یہ سسٹم آپ سے گن پوائنٹ پہ پیسے چھین رہا ہے. آپ کی لائٹیں بھی ٹھیک ہیں، گاڑی میں لائسنس بھی ہے، سیٹ بیلٹ بھی باندھی ہوئی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ کہتا ہے پیسے دو. آپ دینے پڑیں گے، وجہ میرا ٹائم بھی ضائع کرے گا اور مجھے بھی ضائع کرے گا اور گڈی بھی چھین لے گا، اور اس نے پکا کوئی چیز نکال لینی ہے تو یار اس کو 500 دے دو. یہ رشوت کب نہیں؟ اب رشوت کیا ہوتی ہے؟ اس کو بولنے دو یار، اس کو ڈیزرو کروانے کے لیے پیسہ دو. اس کی وجہ سے ساری پولیس کا نظام خراب ہو گیا، اس کی وجہ سے سارا وابڈا خراب ہو گیا. ابھی ان سب کو پتا ہے 6 سے 6,500 میگا واٹ بجلی چوری ہو رہی ہے، ان کو پتا ہے کہاں سے. امیجن کریں کس لیول کی بے غیرتی ہے. دے نو کہاں سے بجلی چوری ہو رہی ہے، دے کانٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. وائی؟ انہوں نے پیسہ اتنا دیا ہوا. یہ ہوتی ہے رشوت. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے کبھی کبھی سوچا یار ہم نے تو ایک پنکھا چلایا، ایک بٹی لایا، یہ میرا 10,000 آ گیا، یہ کسی نے آپ کی بجلی چوری کی ہوئی ہے. اب اس کے پیسے اصل میں کون دے رہا ہے؟ آپ دے رہے ہو. بھائی کہیں سے تو بجلی لینی ہے اس نے کہ نہیں لینی ہے؟ وہ بولو نا یار، کہاں سے کنڈا تو ڈالے گا، وہ کنڈا کسی کی تار میں تو جا رہا ہے نا بھائی، وہ بولو نا یار. اچھا پہلی چیز کیا ہے؟ ڈونٹ اسپینڈ. اس لیے یہ جو بھویں ہوتے ہیں یہ سسٹرز کے لیے یہ بنانا حرام ہے. اوکے یہ جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی بتایا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جہنمی عورتوں کی نشانی ہے تو وہ اس طرح کام کرتی ہیں، کیونکہ یہ نیچر کو بدلنا ہوتا ہے. مرد کیوں بنائے گا یار؟ وہ سینٹر والا ہوگا تو بنانے کی کوشش کرے گا بھائی. تو عورتوں کے اندر یہ چیز کیا ہے؟ اب اس کے اوپر اگر وہ پیسہ خرچ کرتی ہے یا اپنے منہ کی سرجری کراتے، جو 80% آف ایکٹریسز کروانے لگ گئی ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ حرام ہے. وائی؟ بیکاز یو ڈسسیٹسفائیڈ ود دی کریشن آف اللہ. اللہ نے جیسا آپ کو بنا آپ کو وہ پسند. ہاں یہ جو ادھر ادھر بال ہوتے ہیں وہ عورتیں کاٹ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، ادھر کے بال کاٹ سکتی ہیں، ادھر والے کاٹ سکتی ہیں، کیونکہ ظاہری سی بات ہے وہ خاتون ہیں، وہ مرد تھوڑی ہیں. ہاں کروا سکتی ہیں، میں یہ بھویں کی خاص طور پہ بات یہ ہاں ہاں یہ جو دانتوں کے درمیان وہ ایک وہ ڈلواتی ہیں، وہ گیپ پتہ نہیں اس میں کیا خوبصورتی ہوتی ہے، پتہ نہیں واللہ عالم، لیکن دانتوں کے درمیان جو بڑے والے اس میں گیپ ڈلواتی ہیں، پتہ نہیں کیا مت ماری جائے تو کچھ بھی کر لو. ٹھیک ہے، پھر ناخن چڑیل کی طرح بنانے ہیں، چڑیل نہیں ہوتی اس طرح ناخن کرنا. میں نے آپ مجھے کوئی چڑیل دکھا دو جس کے ناخن نہیں ہے، آئی چیلنج یو دس. تو اللہ کے نبی نے فرمایا فطرت میں سے ہے، ناخن کیا کرو؟ چھوٹے کرو. تو 40 دن یہ کوئی یہ حدیث نہیں ہے 39ویں دن ہاف ڈے پہ جا کے میں کاٹوں گا. ہاں پالش لگا سکتے ہیں آپ، جیسے خواتین کے جو ڈیز آتے ہیں وہ ان میں پالش لگائیں، اپنا شوق پورا کر لیں. جب ان کے ڈیز ختم ہو جائیں تو وہ پالش اتار دیں تاکہ وضو ان کا ٹھیک ہو سکے. ڈونٹ وری ٹیک اٹ ایزی، اتنا سخت نہیں ہے. بناؤ سنگھار عورت کا ریکمینڈڈ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا رحم کرے اللہ اس عورت پہ جو اپنے شوہر کے لیے سجدی سنورتی ہے. اس لیے ابن عباس کہتے تھے میرا حق، میری بیوی کا حق بنتا ہے کہ میں اس کے لیے سجوں کیونکہ وہ میرے لیے سجتی ہے. سبحان اللہ. ہاں تو ہم نے یہ اصول اسلام کا، دیر از نو اوبیڈینس ٹو کریشن وین اٹ کمز ٹو دا کریٹر. اما ابا کہیں آؤ گنپتی پاپا کے سامنے جھک جاؤ، جا کے جھکو گے؟ اما کی فرما برداری کرنی ہے بھائی، اما جی جان دیں گے تیرے لیے، گنپتی پاپا 0 اس کے سامنے جھکنا. ویسے یہ لفظ بڑا مزیدار ہے، گنپتی پاپا. اوکے کچھ نہیں کر سکتے، چھیڑنی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں چھیڑنی نہیں ہے، ادھر گیپ بھی نہیں ڈالنا، ادھر جو آ گیا وہ گیپ بھی نہیں کھٹانا. نہ ہٹائیں، ڈونٹ ڈو دیٹ، ڈونٹ ٹچ اٹ. جہاں پہ چیز حرام آ جائے نا، دس از ویری ڈینجرس. اور پرفیوم نہیں لگا سکتے آپ. یو کین ہیو باڈی اسپرے، اور وہ ضرور لگایا کریں پلیز. اللہ معاف کرے، سارے رشتے کھٹے ہو جائیں تمہارے. باڈی اسپرے ضرور لگائیں لیکن پرفیوم دیٹ از حرام. وائی؟
نہیں 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 باڈی اسپرے کی اسمیل نہیں ہوتی اتنی، اس کی زیادہ خوشبو نہیں ہوتی، کیونکہ وہ آپ نے باڈی پہ لگانا ہوتا ہے، یہ کپڑوں پہ ہوتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ خوشبو جب کسی کو آتی ہے تو وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. اگر عورت نے اس لیے لگایا ہے یہ تو زیادہ ڈینجرس ہے. اگر اس نے اس لیے لگایا ہے کہ لوگ اٹریکٹ ہوں میری طرف، آپ نے فرمایا یہ جہنمیوں کی نشانی ہوتی ہے. اور اگر اس نیت سے لگائے کہ لوگوں کو مجھ سے بدبو نہ آئے، وہ باڈی اسپرے ہے نا، وہ ایسا ہے جو اتنے زیادہ اسٹرانگ نہ ہو کہ دوسروں کو جائے، وہ ایسی ہوتی ہے، ایسی خوشبو ملتی ہے. اب آپ نے عطر لگا لیا نا، اللہ مستعان، وہ تو 400 سال نہیں ختم ہوتا. صحیح بات. اوکے، ڈونٹ اسپینڈ آن حرام. کیبل اس لیے لگوائی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کیبل کیوں لگائی ہے آپ نے؟ اٹس آل اباؤٹ نیت. اگر وہ نیت پریورٹی حرام کی ہے تو وہ سارا کچھ کیا ہو جائے گا؟ حرام. اگر پریورٹی حلال ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ آپ کی غلطی ہوتی ہے، لیکن وہ پھر اس طرح حرام نہیں ہوتا. دوسری بات، ڈونٹ اسپینڈ ٹو شو آف. شو آف کیا ہوتا ہے جی؟ شو آف کیا ہوتا ہے؟ پہلے بتا، شو آف کیا ہوتا ہے؟ آپ بتائیں آج کی یوتھ امیر کیوں ہونا چاہتی ہے، ٹک ٹاک والی خاص طور پہ؟ آپ اپنی جو کسی کی پراڈو ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کے تصویر فیس بک پہ کیوں ڈالنا چاہتے ہیں؟ یار اس میں کیا کما ہے ہی نہیں تیری یار، اس میں یہ شودا پن ہے. شودا پن سمجھتے ہیں؟ ہی از ویری شودا، واللہ بیچارہ شودا. میری کو اوقات نہیں ہے، مجھے کو منہ نہیں لگاتا، ہو سکتا ہے پراڈو کے سامنے تصویر اتار کے لگا دے، اور جب ان کو پتہ چلے گا تیری ہے نہیں ہے انہوں نے پھر نہیں لگانا. یہ کسٹ ہوتا ہے بندہ. اس لیے اللہ کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. نمود و نمائش کے لیے خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. کیوں؟ وہ اس لیے شیطان کا مقصد ہے فساد مچانا. میں مر رہا ہوں، پانی نہیں ہے میرے پاس، اور آپ پانی گرا رہے ہیں ایسے کر کے. امیجن کتنا بڑا ظالم آدمی ہے یہ. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ اور بولو نا یار. اس لیے وہ شیطان کا بھائی ہے، کیونکہ اب میں اسے محبت کروں گا نفرت کروں گا؟ مجھے ٹائم ملا چھینوں گا اس سے، چوری کروں گا، ڈاکے ڈالوں گا. ایک مووی آئی ہے، اس کو اکیڈمی ایوارڈ ہوئی ہے، وہ پیراسائٹ مووی ہے. مووی کا نام ہی ہے پیراسائٹ. ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہے، لوگ وہ بالکل کھڈے میں رہ رہے ہیں، کھڈے میں، اور لوگ کیا ہیں، لاکھ لاکھ روپے کے صرف کھانا کھاتے کیسے ہیں یہ سیکھنے کے لیے لاکھ روپے فیس دے رہے ہیں. اب وہ جو کھڈے میں رہ رہا ہے آپ کو لگتا ہے چھوڑے گا؟ اور وہ کیا کرتے ہیں، اینڈ پہ ساروں کو مار دیتے ہیں. اور یہ مووی آسکر وننگ ہے. کیوں؟ بیکاز دا ورلڈ از کمنگ لائک دس. آنے والا وقت یہی ہے، اب لوگ چھینیں گے آپ سے. کیوں چھین رہے ہیں؟ کیونکہ ہم مر رہے ہیں اور تو اڑا رہا ہے، تو صرف دکھاوے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے. آر یو سیریس؟ یو کانٹ اسپینڈ بائی شوئنگ. حرام ہے یہ، کیونکہ اس سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ تکبر. اور تکبر کا ذرہ بھی ہے کسی میں تو وہ کیا ہے؟ جہنمی. اوکے، تو اب اگر اب دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا نا کہ حق بات نہ ماننا اور کسی غریب کو نیچا دیکھنا یہ تکبر ہے، تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہم تو اچھے کپڑے پہننا چاہتے ہیں، یہ بھی تکبر ہے؟ تھینک گاڈ انہوں نے پوچھ لیا تھا. آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل وحب الجمال. بڑی پیاری حدیث ہے. اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورت آدمی کو پسند کرتا ہے. یعنی پہنو، لیکن پہننے سے کسی کو حقیر بنانا ہے، دیٹ از حرام. میرا پوائنٹ سمجھ؟ آپ جھمکے پہننا چاہ رہی ہیں، پہنے. آپ بینگلز ادھر تک بینگلز پہننی ہے، پہنے. آپ لہنگا پہننا چاہ رہی ہیں، پہنے. لیکن ڈو یو ڈوئنگ دس ٹو شو آف؟ اور میں نے سب سے آخر پہ آنا ہے اور پہلے لڑکیوں کو بولنا ہے میں آ رہی ہوں، ساروں کو دھیان دے دروازے کی طرف کروا ذرا. دس از ڈینجرس. دس از. اور ایسی لڑکی کو کوئی ایک بھی کہہ دینا یہ تو میں نے پچھلے سال پہن کے پھینک دیا ہے، لے فوت ہو جائے گی، یہ فوت ہو جائے گی. کیونکہ اس کا سارا ذہن کیا تھا؟ نمبر لینا. اور نمبر کیا؟ نیگیٹو مارکنگ ہو گئی. اپنے کا بیڑا کرے. یار مجھے ان لڑکیوں پہ ترس آتا ہے، وہ ایسے نا بیگ ایسے پہنا ہوتا ہے اور ایسے ہی چلنا انہوں نے، اور ادھر پہن لے بھائی. اور واللہ میں نے لڑکیاں دیکھ گھر جا کے آئی کتنی بیچاری ہے یار، کتنی دنیا کے لیے منورنجن کرنے آئی ہو تم بھائی، دنیا کو خوش کرنے آئی ہو. لٹرلی اس کی بازو سو جاتی ہے، کیا کر رہی ہو یہ؟ وہ ادھر پہن، ہاں یہ جوتی، وہ لٹرلی ہڈی بیڑا کرک ہو جاتی ہے اس کی. پورا کمرہ بکھیر دینا الاؤڈ ہے. سارے کمرے بکھیر دو، بال پڑے ہوئے ہیں، ہاں جی ادھر کپڑے پڑے ہوئے ہیں، ادھر پینٹیں پڑی ہوئی ہیں. از اٹ الاؤڈ؟ از اٹ الاؤڈ؟ نہیں الاؤڈ ہے.
بھائی کمرہ بکھرا ہوا ہو اس سے میں حرام ہے کچھ؟ اور کچھ بھی حرام نہیں ہے بھائی، ہو سکتا ہے ایسا یار. از اٹ اے گڈ تھنگ؟ میں کہہ رہا ہوں ہیل ایسی پہنو جو آپ کو تکلیف دے، اور نہیں دے رہی تو پہن لو یار. ابھی ایک جو کورین سٹائل آیا ہوا ہے، وہ نرم سے جوتے آئے ہوئے ہیں فوم والے، میری وائف نے لیے اس لیے مجھے پتا ہے، تو پیسے پڑتے ہیں نا جیب سے، تو اس نے وہ لیے، وہ لیکن سستا تھا. میں نے اس کو بتایا اس پیسے سے اوپر کبھی نہیں جانا، تو بارہ اس نے لیے ہیں. اس کی تھوڑی سی پیچھے سے ہیل بھی ہے لیکن وہ موٹی ہے اور وہ فومی ہے، وہ آواز تو آنی نہیں اس کی، تو پہن لو کوئی بات نہیں. ہم کہہ رہے ہیں یار دنیا کو دکھانے کے لیے، شوئنگ آف کرنے کے لیے اپنی بازو کا بیڑا غرق کر دیا، بالوں کا بیڑا غرق کر دیا. 400 قسم کے، کبھی کسٹرڈ لگا رہی ہے منہ پہ، کبھی کیلے لگا رہی ہے، کبھی آلو بخارا کی چٹنی لگا رہی ہے. اور یار سکن بڑی ڈیلیکیٹ چیز ہوتی ہے، بیڑا غرق ہو گیا نا، گھر سے نہیں نکلنا تم نے کبھی. ٹیک اٹ ایزی، ایزی رہو، ایزی رہو. یہ سب کچھ اگر تم اس لیے کر رہے ہو کہ آئی وانٹ ٹو لک ہیلدی، الحمدللہ اٹس اے گڈ تھنگ. یہ سب کچھ اس لیے کرو، نمبر بنانے ہیں میں نے، دس از حرام. آپ میرے پوائنٹ سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور بولو نا یار، یہ جالس ہوگا کہ نہیں؟ آپ بتائیں، شوئنگ آف کرنے والا جالس ہوگا؟ کیوں؟ میں دکھانے کے لیے گیا تھا، میرے سے اچھا کوئی دکھ گیا، ساری محنت سے. میں نے 25,000 کا ارمانی لیا تھا، وہ 60,000 کا گچی لے کے آ گیا، تو اب سارے کدھر جائیں گے؟ تو اب میرے نمبر تو نیگیٹو ہو گئے نا، سارے دھیان کدھر جائیں گے؟ اس کی طرف. ابے یار کیا بات ہے، کدھر سے لیا ہے؟ بس اسی لیے تو میں نے پہنا تھا. اور وہ 2-3 دفعہ ہی کہنا انہوں نے، یار بڑی جیکٹ ماری ہے باس، کدھر سے ماری ہے؟ بس انہوں نے 2-3 دفعہ کہنا. تو یار اس لیے جیکٹ پہنو اچھی والی کہ یو لائک اٹ، اس لیے اچھے کپڑے پہن. یار دیپکا پاڈوکون ہے نا، اللہ اس کو ہدایت دے دے یار، لیکن اس کے نا خیالات کچھ بہت اچھے ہیں. اللہ ایسے لوگوں کو یہ ٹریپڈ ہو جاتے ہیں، یہ نکل نہیں سکتے اس میڈیا سے. اللہ اس کو ہدایت دے، بڑی نیک خیالات ہے بچی کے ماشاءاللہ. وہ کہتی ہے کہ ٹرو فیشن از ویئرنگ وٹ یو لائک، ناٹ وٹ دا پیپل لائک. دیٹس دا ٹرو فیشن. بھائی میں شلوار قمیض پہنوں گا، نیچے جوگر پہنوں گا ایڈے بڑے بڑے، دنیا بھاڑ میں جائے، یہ آزادی ہے، مجھے اچھا لگتا ہے. وہ پینڈو لگ رہا ہے، تجھے کس نے کہا ہے؟ تجھے بھی کسی نے کہا ہے، تو بھی پینڈو ہی ہے، تو زیادہ بڑا پینڈو ہے. تجھے کسی نے کہا، تو نے وہ آگے مجھے کہہ دیا. بھائی مجھے اچھے لگ رہے ہیں نا، پہنو بھائی. توتی کے نیچے، مطلب اوپر نیچے توتی، اوپر شرٹ پہنی ہوئی ہے آپ نے گوچی کی، پہن یار، پہن بھائی، تجھے اچھا لگتا ہے پہن، حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے. دیٹ از دا ٹرو فیشن. اور یہ لوگ ٹرینڈ بناتے ہیں، ہمیشہ یہ لوگ ٹرینڈ بناتے ہیں. دوز ہو ویئر واٹ دے وانٹڈ. اللہ کے واسطے دنیا کے پیچھے نہ چلو. یہ بندہ پکا شوئنگ آف کی طرف جاتا ہے. میں کہہ رہا ہوں نا، اگر انٹر مکسنگ والی شادی ہے، 90% جو یوتھ ہے خاص طور پہ، انہوں نے دکھاوے کے لیے سب کچھ پہننا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اور لٹرلی کبھی کبھی لڑکیاں ساری اپنی دوستوں کیا کرتی ہیں، کال، تو کیا لے رہی ہے، تو کیا لے رہی ہے؟ اچھا یہ تو آپ کو سے میں نے نہیں لینا. کیوں نہیں لینا یار؟ شادی میں کیوں جاتے ہیں؟ رشتے مضبوط کرنے کے لیے. مجھے امی بھی ملے گی، خالہ بھی ملے گی، پھپھے بھی ملے گی، ساری کزنیں آئی ہوں گی، اس لیے شادی پہ جاتے ہیں کہ سارے کیا ہو گئے، کٹے. تانوں کپڑے نہیں پئی یار، تجھے جھمکوں کی پڑی ہوئی ہے، اپنے ہی تو سارے آئے ہوئے ہیں. اچھے بنو، خوبصورت دکھو، لیکن خود کے لیے، دنیا کے لیے نہیں. ہاں ہاں، کھاؤ من پوندا تے پاؤ جگ پوندا. اوکے، یہاں تک کوئی سوال نہیں ہے. تیسری بات کیا ہے اسپینڈنگ کے معاملے میں؟ ایک منٹ یار، ڈونٹ ویسٹ. کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ ہاں نہیں کرنا. ڈونٹ ویسٹ اسٹف، اسراف نہیں کرنا. کلو واشربو، کھاؤ پیو، ولا تسرفوا، ضائع نہ کرو. ضائع کیا ہوتا ہے؟ ضرورت سے زائد ضائع ہوتا ہے. اب کسی کی ضرورت ہے، وہ ماشاءاللہ 1,00,000 روپے کا برج خلیفہ کے ٹاپ فلور بادلوں پہ بیٹھ کے کھا سکتا ہے، یہ ضائع نہیں ہے اس کے لیے، کھا سکتا ہے. لیکن ایک ڈش ضرورت ہے نا بھائی، 10 نہیں منگانی. اب ایک سے بھوک مٹنی ہے نا تمہاری، 10 سے تو مٹنی نہیں ہے، ایک سے ہی مٹنی ہے. اب وہ جو 9 چیزیں ہیں وہ اسراف ہوتا ہے. ہاں میرا پوائنٹ سمجھ رہی ہیں؟ آپ نے گاڑی لینی ہے ماشاءاللہ، اگر آپ لیمبرگینی لینے کے قابل ہیں لے لیں، لیکن 5 نہ لو یار. کبھی میں ریڈ والی چلاتا ہوں، کبھی میں یلو والی چلاتا ہوں، کبھی میں بلو. نہیں، ڈونٹ ڈو دیٹ، از اسراف. ہاں میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں یہ میری ہے، یہ میری بیگم کی ہے، یہ میرے بچے کی ہے.
دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ، کیونکہ وہ اسراف نہیں ہے، وہ استعمال ہو رہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک بائک کھڑی ہوئی ہے بندے کی، وہ کیا نام ہے، ہائبوسا، ہاں ہائبوسا، وہ اتنی مہنگی بائک ہے، ٹھیک ہے، 25 لاکھ 30 لاکھ کتنے کی ہوتی ہے. وہ ایک بندے نے صرف اس لیے کھڑی کی ہے کبھی کبھی میرا شوق ہے، سال 2 سال میں ایک دفعہ چلا لی. نو، دس از رانگ. یہ نہ کرے، یہ اسراف ہے. ضرورت سے زائد اسراف ہوتا ہے. اور یہ جو ہے نا امیروں میں، جو ایک دفعہ میں کپڑے پہن لوں دوبارہ، یہ اسراف ہے. تو یا تو وہ کسی کو دے دو، ٹھیک ہے، اگر ایسی زندگی گزارنی ہے کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ کپڑے پھر کیا کرو، ادھر الماری میں رکھ کے کیا کرنے ہیں؟ پورا بھلا نے تھوڑی آنا تمہارے گھر میں کہ کپڑے دیکھنے کے لیے، دے دو کسی کو. تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ اسراف ہوتا ہے. پاکستانی کہتا ہے کتنے اسراف کرتے ہیں؟ 3.60 کروڑ ٹن. کتنا؟ سارے بولیں اونچا. کھانا پاکستانی ضائع کرتے ہیں. حیدرآباد، کراچی اور لاہور کا ٹوٹل صبح شام کا کھانا ہے جو پاکستانی ضائع کر دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہم غریب ہیں. اور اتنے ہی لوگوں کے ہمیں اکانومی میں پینشن ہے. اللہ کہہ رہا ہے صرف ضائع نہ کرو، تم امیر ہو جاؤ گے. سال میں 3.60 کروڑ ٹن. یہ ڈان نیوز کی رپورٹ ہے. تو ڈونٹ ویسٹ کا مطلب کیا ہے؟ ضرورت سے زائدہ. اب ضرورت ہر ایک کی کیا ہوتی ہے؟ مختلف ہوتی ہے. غریب کی اور ضرورت ہے، مڈل کلاس کی اور ہے، اور ڈی ایچ اے والے کی اور ہے. لیکن جو بھی آپ نے لینا ہے، امیر ہے کمیر ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے؟ ویسٹ کرنا، ضائع کرنا. چوتھی پوائنٹ، نہیں، شو آف جو ہوتا ہے نا، شو آف، یہاں کے اوپر آپ کی جو نیت ہوتی ہے وہ دکھلاوا ہوتی ہے. کپڑوں کے اندر، گاڑی کے اندر، بنگلوں کے اندر، پراپرٹی کے اندر اچھے کپڑے پہن تاکہ میں شو آف کروں. لیکن یہاں پہ جو ویسٹ ہے نا، وہ آپ گھر میں کھانا کھا رہے ہیں، لوگوں کو دکھا نہیں رہے ہیں. لیکن چونکہ آپ کو پیسہ بہت زیادہ ہے، اس لیے آپ کہتے ہو یار برگر بھی لے، وہ بھی لے، یہ بھی لے، اس میں سے میں کچھ چوز کر لوں گا، باقی یہ غریبوں کو دے دینا. حالانکہ وہ غریبوں کو جاتا نہیں ہے، وہ ضائع ہی ہو جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ دیٹس اٹ. ہاں، دیکھیں زکوٰۃ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہاں، نہیں، زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ مال پاک کرنے کے لیے. وہ تو مطلب ہے زکوٰۃ کا، غریبی ختم کرنا. زکوٰۃ کا اصل مقصد کیا ہے؟ اب جو امیر لوگ ہیں جن کے پاس ماشاءاللہ پیسہ بہت زیادہ ہے، وہ ان کے اوپر زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقہ کرنا وہ لازم ہوتا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اصل مقصد کیا ہے؟ یہ بندہ محتاج نہ رہے، یہ زکوٰۃ کا مقصد ہے. لیکن آپ نے زکوٰۃ دی لیکن ابھی بھی وہ کیا ہے؟ محتاج ہے. تو اس کو اور دو کیونکہ آپ کے پاس ہے. اسپینڈنگ کی بات ہو رہی ہے. اسپینڈ مور آن چیریٹی. اوکے، یہاں پہ ایک حدیث سنیں، مسلم شریف کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے زمانے میں ایک بستی کے اندر شخص نے دیکھا بادلوں میں سے آواز آ رہی ہے، اور یہ آواز کیا آ رہی ہے کہ فلاں کے کھیتوں پہ برسو جا کے. نام لیا بادلوں میں سے، مسلم شریف کی حدیث ہے، فلاں کے کھیتوں پہ برسو. اس کو بڑی حیرت ہوئی، یار یہ مطلب مجھے ہیلوسینیشن تو نہیں ہو رہی ہے. لیکن یہ بادل کو فالو کرنے لگ گیا، یعنی کہ یہ بادل کہاں برسے گا. وہ بادل برسا ایک جگہ پہ، اور باقاعدہ وہ نالوں میں سے پانی گزرتا ہوا ایک ہی کھیت میں جا رہا ہے بس، اور اس کھیت کے اندر ایک بندہ کام کر رہا ہے. تو وہ بڑا کیوریس ہوا، یہ کون آدمی ہے یار جس کے لیے باقاعدہ بادل برسے اور آوازیں آ رہی تھی. وہ جب اس بندے کے پاس گیا تو کہا کہ بھائی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتایا، تو وہی نام بادلوں میں لیا تھا. اس نے کہا یار تم کیا کرتے ہو؟ کہتا میں کچھ نہیں کرتا سوائے ایک کام کے، کہ میں اپنے مال کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ مال کو، جو لکھ رہے ہیں یہ ضرور لکھنا، مال کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. نمبر 1، میں اپنا مال ایک حصہ اپنے اور اپنے خاندان کے لیے خرچ کرتا ہوں، ظاہر سی بات ہے. دوسرا حصہ بچاتا ہوں، بچت کرتا ہوں. فار واٹ؟ انکریز، ڈیولپمنٹ کے لیے. اور تیسرا حصہ اللہ کو دے دیتا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ یاد رکھیں اس نے پیسہ جو ہے نا یہ نہیں کہا کہ میں اتنے پیسے دیتا ہوں، اس نے کیا کہا ہے؟ پرسنٹیج کہی ہے. تو جب جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا ان کو اس حدیث پہ فالو کرنا چاہیے کہ اپنے مال کے کیا کرو؟ 3 حصے کرو. ایک حصہ اللہ کا ہے، یعنی 30% اللہ کا ہے.
اب اگر تو کروڑ ہے تو 30 لاکھ ہو جائے گا, اگر تو 30 لاکھ ہے تو 3 لاکھ ہو جائے گا. یو گیٹ مائی پوائنٹ. یعنی کہ پیسے زیادہ ہوں گے تو تم اللہ کے راستے میں زیادہ دو گے, پیسے تھوڑے ہوں گے تو اللہ کے راستے میں تھوڑا دو گے. پرسنٹیج رکھنی ہے. اور 1% کیا ہے, وہ بچت ہے. کس کے لیے؟ انویسٹمنٹ کے لیے, اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے کریں. اور ایک کیا ہے, اپنی اور اپنے بیوی بچوں کے لیے. اوکے, تو یہ اس بندے نے اس طرح کیا اور اس کے لیے معجزہ ہوا باقاعدہ, اور اللہ نے اس کی اس کھیتی کو یا اس کے اس پلان کو قیامت تک کے لیے زندہ کیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. تو آپ 20% کر لیں, آپ 10% کر لیں, لیکن اس کو پھر کبھی بدلنا نہیں ہے. آپ کے گھر میں فاقے پیدا ہو گئے ہیں, جو اللہ کا حصہ اسے کبھی بدلنا نہیں. اور اب میں نے لوگ دیکھے ہیں وہ ایسا کرنا شروع کرتے ہیں, جیسے ان کے گھر میں کچھ مسائل آتے ہیں سب سے پہلے اللہ والے حصے میں سے پیسے نکال لیتے ہیں. اپنا کم نہیں کرتے, اللہ کا حصہ کیا کرتے ہیں, کم کر دیتے ہیں. یہ بندہ دنیا سے افیکٹ ہو جاتا ہے میرے بھائی. کچھ بھی ہو جائے اللہ کا حصہ کبھی افیکٹ نہیں ہونے دینا. میں نے 10% اللہ کو دینا ہے, خلاص. اور یاد رکھے پرسنٹیج رکھا کریں, پیسہ نہ رکھا کریں. جب آپ پرسنٹیج رکھیں گے اللہ کیا کرے گا, آپ کے پیسے کو بڑھائے گا. آپ نے 5,000 رکھا ہوا, حالانکہ اب آپ کو 5 لاکھ ملنے لگ گئے ہیں, ابھی بھی 5,000 ہی ہے. دس از ناٹ اے گڈ تھنگ. آپ کو نا بڑھانے میں چنتا ہوگی, مشکل ہوگی, لیکن پرسنٹیج کا کیا فائدہ ہوتا ہے, جتنا پیسہ بڑھے گا پرسنٹیج بھی. ملک ریاض کی رچنس کا یہی راز ہے. اس نے ایک حصہ اللہ کے ساتھ مختص کر دیا, یا اللہ جی مر جاؤں گا, یہ تیرا ہے تو تیرے ہی رہے گا. اور وہ بڑا ہے. 2.25 لاکھ لوگ ڈیلی اس کے دسترخوان سے کھانا کھاتے ہیں, 2.25 لاکھ لوگ. اور لوگوں کو باہر اسکالرشپ کے لیے بھیجتا ہے. کتنی خواتین کا وہ شادیاں کراتا ہے. کیوں؟ اس نے اللہ سے اس نے پرومس کیا ہوا ہے, اور کہتا ہے میرا پیسہ کا اور کوئی راز نہیں ہے سوائے اس کے. اوکے, اور بولو نا یار. تو آخری چیز کیا ہے, سولوشن. تو سولوشن سب سے پہلے ہم نے کیا کہا تھا, ریممبر ڈیتھ. اگر آپ موت کو یاد نہیں کرتے تو آپ کو ایک بیماری لگ جاتی ہے, اور وہ بیماری ہے وہن. کیا بیماری لگ جاتی ہے؟ وہن کی ایک بیماری ہوتی ہے, ہمارے نبی نے فرمایا وہ لگ جاتی ہے. وہن کیا ہوتا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور مرنے سے بہت ڈرتا ہے. مر کے آپ نے کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانے سے ڈرتا ہے. اگر ڈرتا ہے اس وجہ سے نا کہ میری نیکیاں تھوڑی ہیں, تو پھر اور بات ہے. یہ پتا کیوں ڈرتا ہے؟ پکڑا جاؤں گا اس لیے ڈرتا ہے. مجھے مجرم نہیں ہوتے ویسے والا ڈرتا ہے. اگر خوف والا ڈرے وہ تو پازیٹیو بات ہے کہ میری نیکیاں کم ہیں, گناہ زیادہ ہیں, وہ تو اور بات ہے. تو اس کے یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قبرستان جانا, جنازہ پڑھنا, جنازہ پڑھنا, قبرستان جانا, اور اکیلے جانا. میں یقین کریں ایک دفعہ اسی چیز کے لیے گیا تھا. وہ بندہ اپنے ایموشنز کنٹرول نہیں رکھ پاتا, تو میں قبریں وہ دیکھ رہا تھا جو تازی ہیں, جن کے اوپر تختی لگی ہے نا کہ ابھی پچھلے مہینے فوت ہوئے ہیں, اور اسے میں کھپے ہوئے میں بڑے بڑے سوراخ ہوئے میں. ابھی 1 مہینہ ہوا ہے. اب وہ سوراخ میں پتہ نہیں کیا اندر جا رہا ہے, کیا باہر آ رہا ہے. اب مجھے نہیں پتا یہ امیر ہے, کبیر ہے, یہ سیٹھ ہے, یہ کون ہے. لیکن اس کو دیکھ کے ایک دم سے کیا آتا ہے, آپ کو زندگی کی ساری پریشانیاں بیک فٹ پہ چلی جاتی ہیں اور آخرت فرنٹ فٹ پہ آ جاتی ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے موت یاد رکھو. دوسری چیز کیا ہے؟ فاسٹنگ. کیا ہے فاسٹنگ؟ کیوں کرنا ہے؟ لرن ٹو ہولڈ, لرن ٹو. جو پیسے والا ہوتا ہے, جو من میں آئے اس کے کرنے کا من کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے پاس پیسہ ہے اس لیے وہ کرنے کا من کرتا ہے. لیکن فاسٹنگ کیا کرتا ہے؟ اس کو روکتا ہے. پیسہ بھی ہے, طاقت بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن لرن ٹو ہولڈ. یاد کریں, جس کو لرن ٹو ہولڈ آ جاتا ہے اس کو مہنگائی محسوس نہیں ہوتی, کیونکہ پیسہ ہے تو خرید لے گا, پیسہ نہیں ہے تو ہولڈ کر لے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا ہے, کھا لیا. عائشہ سے پوچھا کھانا ہے, نہیں ہے, روزہ رکھ لیا. بیکاز ہی نو ہاؤ ٹو ہولڈ. اگر آپ نے اپنے خواہشات کو ڈسپلن کرنا ہے, جس کی وجہ سے آپ کو موت نہیں یاد آتی, تو روزہ رکھیں. تو کم از کم کتنے رکھیں؟ 3 مہینے کے کم از کم 3 روزے رکھیں. ابھی کسی نے اس ہفتے میں روزہ رکھا؟ الحمدللہ, ماشاء اللہ. ادھر رکھا کسی نے؟ الحمدللہ. تو کم از کم عرفہ کا رکھ لینا, ٹھیک ہے؟ سارے رکھیں گے عرفہ کا روزہ؟ جو رکھیں گے ماشاء اللہ, عرفہ کا ضرور رکھیں. اور یہ بڑی اہم بات ہے, عرفہ کا روزہ کوشش کریں. مثلاً ہاؤ اولڈ آر یو؟ 22. آپ کو 20. آپ کوشش کریں 11 لڑکیوں کو روزہ رکھوائیں. کیوں بتاؤ نا؟ یوم عرفہ کا کیا اجر ہے بھائی؟ 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو 11 کو رکھوائیں گے تو کتنے ہو گئے؟ ساری زندگی معاف.
کیسا ہے؟ اللہ کو ہارڈ ورکر اتنے پسند نہیں ہوتے جتنے اسمارٹ ورکر پسند ہوتے ہیں. میں نے کم از کم آگے سے کوئی رکوار ہی ہو سکتا 2-4 ہم اسی وجہ سے رکھنے کے درس میں آئے تھے, تو کم از کم میرے 4-5 سال تو ہو گئے الحمدللہ. تو جتنوں کو آپ رکھوائیں, افطاری کروا دیں. آپ جب کسی کو افطار کراتے ہیں تو آپ کو وہی اجر ملتا ہے جو روزے دار کو ملتا ہے. تو جتنی آپ کی عمر ہے کوشش کریں اتنے کو روزہ رکھو. یار رکھ دے یار, اللہ کا واسطہ بھائی روزہ رکھ لے بھائی. اور اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کے برابر میں آپ کے سالوں گناہ معاف. تو کم از کم 3 رکھیں, کیونکہ ہر عمل کا اجر کتنا ہے؟ 10 گنا. جو تو 3 روزے رکھتا ہے وہ پورا مہینہ روزے سے ہوتا ہے اللہ کی نظر میں, اور وہ پورے سال روزے سے ہے. اور الریان کیا ہے؟ جنت کا ایک دروازہ ہے. جب آپ جاؤ گے نا وہ کہے گا جواد, او جواد ادھر آ, ادھر 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 آ. اب آپ کو کتنا عجیب لگا نا, لیکن دروازے نے نام پکارنا ہے آپ کا. یار تو وہ 3 والا ہے, تو 3 والا, ادھر 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 سے آ. اللہ اکبر. تو الریان نے پکارنا ہے اس کو کہ میرے سے داخل ہو جنت میں, کیونکہ تم کیا تھے؟ روزے دار. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے دوست نے مجھے وصیت کی تھی یہ نہیں کبھی چھوڑنا. اس میں سے ایک کیا تھا؟ 3 روزے رکھا کرو, مہینے کے 3 روزے. اور یقین کریں اس میں بہت خیر ہے. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے میری وائف کی عبادت بن گئی الحمدللہ. اصل میں نا کچھ چیزیں آپ کو کر کے پتہ چلتی ہیں. وہ اس سے کیا ہوتا ہے, کر کے دیکھ لو. ویلے ہی ہو نا بھائی, چھٹیاں ہی ہے نا, ویلے ہی ہو نا, تو کر کے دیکھ لو. اوکے. تیسری چیز, یہ بڑی اہم بات ہے, انشاءاللہ آپ کو دنیا کا بھی افیکٹ نہیں کرے گی. ڈو دا ہاؤس ہولڈ. کیا کریں؟ گھر کے کام کیا کریں. امیر عورت ہو گئی ہے, اس کی میڈ ہے, وہ کپڑے دھوئے گی, برتن کبھی کبھی خود دھونے ہیں. خصوصاً واش روم صاف کرنا کبھی کبھی اپنا خود سے خود کرنا ہے. انشاءاللہ اس بندے میں ایٹیٹیوڈ نہیں پیدا ہوگا. اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. حضرت عائشہ سے پوچھا, میں نبی گھر میں کیسے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ گھر میں سارے کام اپنے خود ہی کرتے ہیں. میں کہتی بھی ہوں تو وہ کرنے نہیں دیتے. سبحان اللہ. وہ کسی پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے. کسی کے محتاج ہونا یہ نبی کو پسند نہیں تھا, کہ اب یہ مجھے روٹی دے گی تو میں کروں گا, یہ مجھے پانی دے گی تو میں دوں گا. یہ یعنی کہ یہ مینٹالٹی ہمارے نبی کو پسند نہیں تھی. بھئی میرے پاس ہاتھ ہے نا تو میں خود کر سکتا ہوں. اور لٹرلی یہاں پہ خاتون بیٹھی ہوتی ہیں اور آیا جو ہے نا وہ اوپر سے آیا کو بلاتی ہے تاکہ یہ وہاں پہ جائے اور وہاں سے مجھے پانی دے دے. دس از ناٹ اے گڈ تھنگ. یہ اچھی بات نہیں ہے, کیونکہ اللہ نہ کرے آپ کے پاس پیسہ چلا گیا نا, یہ 2 دنوں میں مر جائے گا بندہ, کیونکہ یہ سارے کے سارے معاملے میں دوسروں کا محتاج ہے. یہ ویک آدمی ہے. اوکے. تو گھر کے کام کیا کریں. اور چوتھی بات, اسٹے ود پور. کس کے ساتھ؟ اپنے سٹینڈرڈ سے جو ہے نا نیچے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کریں, ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کریں. جو امیر لوگ ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں, اپنے نوکروں کو دیگ بنوا کے کہتے ہیں جاؤ غریبوں میں بانٹ آؤ. ڈونٹ ڈو دیٹ, ڈونٹ ڈو دیٹ. شکر کرو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے, ساتھ جاؤ اور کچھ پلیٹیں خود بانٹو اور کسی کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ. انشاءاللہ یہ بندہ جو ہے دنیا سے افیکٹ نہیں ہوگا. بہت بڑا سلوشن ہے, آپ سمجھ رہے ہیں. اور آخری بات میں یہ کہہ چکا ہوں, وہ کیا ہے؟ گیو لاٹس آف چیریٹی. خصوصاً جب آپ غریب ہیں. یاد رکھیں چیریٹی دیں خصوصاً جب آپ غریب ہیں. غریب بندہ کیا چیریٹی دے گا؟ 1 روپیہ. بولو 1 روپیہ دے سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تو 1 کھجور جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے راہ میں دیتا ہے, اللہ اس کو ایسے پالتا ہے جیسے تمہارے میں جانوروں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تم پالتے ہو, یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ جتنی ہو جاتی ہے. یعنی کہ اللہ کی نظر میں یہ میٹر نہیں ہے تم کتنے پیسے دے رہے ہو, اللہ کی نظر میں میٹر کیا ہے؟ نیت کیا ہے. یاد رکھیں وہ ایک بڑی چھوٹی سی اینیمیشن ویڈیو ہے کہ ایک بندے نا بڑی ہسل دفل کر کے نا اوپر نیچے کود کاد کے کہاں سے بیچارہ ایک بریڈ ملتی ہے اس کو کھانے کو, کیونکہ اتنے دنوں سے اس نے کھایا نہیں. جب وہ بیٹھ کے کھانے لگتا ہے تو ساتھ میں ایک بچہ ہوتا ہے, وہ ایسے سے کر رہا ہوتا ہے, ایسے سے کر رہا ہوتا ہے, ہاں وہ اس کو آدھی کرتا ہے اس کو دے دیتا ہے. اور جب آپ وہ دیکھتے ہیں نا وہ 1 منٹ کی ہے, آپ رو پڑتے ہیں. یہ غریب آدمی کی وجہ سے ہے. اور اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے, اللہ کی قسم اس وجہ سے دو. اللہ کہتا ہے میں تمہیں عطا پتہ کیوں کرتا ہوں؟ تمہارے غریبوں کی وجہ سے, تمہارے محتاجوں کی وجہ سے, تمہارے کمزوروں کی وجہ سے میں تمہیں عطا کرتا ہوں. یہ جو ملک ابھی چل رہا ہے نا یہ امیروں کی وجہ سے نہیں ہے. کچھ غریب ہیں بیچارے جو حقدار ہیں, سفید پوش ہیں, ان کی وجہ سے, یہ صحیح حدیث ہے, ان کی وجہ سے اللہ تمہیں عطا کرتا ہے. اس لیے تم انہیں عطا کرو تو اللہ تمہیں ڈبل عطا کرے گا.
اور چیریٹی کیسے دینی ہے؟ جو امیر لوگ ہیں پرسنٹیج کیا کرنی ہے؟ پرسنٹیج. پیسے نہیں فکس کرنے, کیا فکس کرنا ہے؟ پرسنٹیج فکس کرنی. آپ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور سب سے اچھی چیریٹی کیا ہوتی ہے؟ جان کی چیریٹی, جہاں پہ آپ اپنی باڈی کو استعمال کرتے ہیں کسی کام کے لیے, کسی دوسرے کی خیر کے لیے, اس سے بڑی کوئی چیریٹی نہیں ہوتی. نہ آپ کا پیسہ ہے, نہ آپ نے کھانا دیا ہے, لیکن وہ کھانا آپ سب میں بانٹتے ہیں. اب انرجی لگ رہی ہے نا, گرمی کے اندر سب کچھ کر رہے ہیں, یہ سب سے بیسٹ چیریٹی ہوتی ہے, بیکاز یو ورکنگ فار ادرس. یہ چیز آپ کے دل کو کیا کرتی ہے؟ زنگ کو ضائع کر دیتی ہے. اب آخر میں بس انشاءاللہ ہماری بات ختم ہو گئی ہے, اب بس کچھ احادیث آپ کو سنانی ہے, پھر بات ختم ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب آپ نے ساری باتیں سن لی ہیں. اگر یہ سب کچھ آپ کے پاس ہے تو 3 کیٹیگریز ہوتی ہے لوگوں کی. ایک امیر ہوتے ہیں, امیر لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس ضرورت سہولت سے زیادہ ہے. ایک ضرورت ہوتی ہے, ایک سہولت ہوتی ہے, اس سے بھی کیا ہے؟ زیادہ ہے. ان کے لیے اسراف نہیں ہوتا جو کہ مڈل کلاس کے لیے اسراف ہوتا ہے. لاسٹ ٹائم ہم یہ بات کر رہے تھے. یعنی اگر یہ کوئی ایسی چیز خریدتے ہیں, کپڑے کا جوڑا خریدتے ہیں جو لاکھ روپے کا ہے, تو امیر بندہ وہ خرید سکتا ہے, لیکن مڈل کلاس اگر وہ خریدے گا تو اسراف ہوگا. ہاں میرا پوائنٹ سمجھ رہی ہیں؟ دوسرے نمبر پہ ہوتی ہے مڈل کلاس. مڈل کلاس ہوتی ہے ضرورت اور سہولت والے لوگ ہوتے ہیں, اس سے زیادہ ان کے پاس ہوتا, اور بولو نا یار, ضرورت ہوتی ہے وہ کام وہ مال جس کی وجہ سے مر جائے. سہولت ہوتی ہے جس کی وجہ سے آسانی پیدا ہو جائے. سردیوں کے اندر ہیٹر ہے, گرمیوں کے اندر اے سی ہے, فریج ہے, کولر ہے, موٹر لگی ہوئی ہے, مائکرو ویو بھی ہے, ڈرائر بھی ہے, سمجھ لیں. لیکن ان خرچوں کے بعد آپ کے پیسے بچتے تو یہ مڈل کلاس ہے. اور اس سے نیچے کون ہوتے ہیں؟ غریب کلاس, لوور کلاس. وہ صرف ضرورت بھی مشکل سے پوری کرتے ہیں. تو ہر ایک کے لیے اسراف کی قیمت کیا ہے؟ علیحدہ ہے. تو امیر لوگ ضرورت سہولت کے بعد بھی کیونکہ پیسہ بچ جاتا ہے, اس لیے اگر وہ کچھ ماشاءاللہ گھر میں سوئمنگ پول بھی بنا لیتے ہیں تو وہ چل جائے گا, کیونکہ ان کے لیے وہ اسراف نہیں ہے. لیکن یہ سب کچھ کب؟ جب آپ نے ابھی تک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کے اندر ہے, اس فریم ورک کے اندر ہے. تو اب ایک حدیث سنے, آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ, اگر تم انگلی سمندر میں ڈبو, جو تمہاری انگلی کو لگے وہ دنیا سمندر آخرت ہے, تو کاٹے کا سودا نہ کرنا. کتنی پیاری حدیث ہے. یعنی ایک بندہ قطرے کے لیے سمندر قربان کر دے, اس سے بڑا کوئی بے وقوف ہو سکتا ہے؟ دوسری حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جا رہے تھے تو آپ نے مرا ہوا بکری کا بچہ دیکھا, تو آپ اس کے پاس بیٹھے, بدبو آ رہی ہوگی کہ نہیں, مکھیاں بن بنا رہی ہوں گی کہ نہیں, یعنی کہ بیٹھنے کا گوارا نہیں کرتا. تو آپ نے اسے کان کو پکڑے, کہا اے میرے صحابہ, تم میں سے کون ہے جو اس کو 1 درہم میں خرید لے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, یہ تو زندہ بھی ہوتا تو ہم نے نہیں خریدنا, کیونکہ یہ تو کان کٹا ہے, یعنی کہ اس کے چھوٹے چھوٹے کان ہیں, یہ تو زندہ بھی ہوتا تو ہم نے نہیں خریدنا. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم, جو اوقات اس مرے ہوئے بکری کے بچے کی تمہاری نظر میں ہے, اس دنیا کی اوقات وہی اللہ کی نظر میں. مطلب کیا ہے اس کا؟ جب اس دنیا کی وجہ سے رشتہ توڑنے لگو نا, جب اس دنیا کی وجہ سے کسی کو حقیر دیکھنے لگو, تو ویسی کراہت محسوس کرنا جیسے اس مرے ہوئے بکری کے بچے, ایسے ہوتا ہے نا, ایسی کراہت کرنا جب دنیا کی وجہ سے رشتہ توڑنے لگو, جب دنیا کی وجہ سے کسی کو حقیر دیکھنے لگو, جب دنیا کی وجہ سے نماز چھوڑنے لگو, دنیا کی وجہ سے جھوٹ بولنے لگو, ویسی کراہت ہونی چاہیے جیسے مرے ہوئے بکری کے بچے کے بارے. تیسری بات جو ہر کوئی چاہتا ہے, اے میرے نبی مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جس کی وجہ سے اللہ بھی محبت کرے اور لوگ بھی محبت کریں. کتنی پیاری حدیث ہے. یا رسول اللہ, کوئی ایسی بات بتائیں جس کی وجہ سے اللہ بھی محبت کرے اور لوگ بھی محبت کریں. آپ نے فرمایا دنیا سے خود کو الگ کر لو, اللہ تم سے محبت کرے گا. کیا مطلب؟ دنیا میں رہو لیکن دنیا کے نہ بنو. وہ کیسے ہوگا کہ آئی ول ناٹ کمپرومائز آن اینی تھنگ. وہ بندہ کبھی دنیا کے ساتھ نہیں لگتا, جو کمپرومائز کرتا ہے وہ دنیا کا ہو جاتا ہے. دنیا سے الگ رہو, اللہ تم سے محبت کرے گا. جو لوگوں کی جیب میں ہے اس سے آزاد ہو جاؤ, لوگ تم سے محبت کریں. یعنی جیب گرم تو ہم نرم, یہ اصول ختم کر دو. لوگوں سے محبت کرو کیونکہ یہ اچھی لڑکی ہے, کیونکہ یہ اچھا بھائی ہے, یہ پردہ اچھا کرتی ہے, یہ سچ بولتی ہے, اس لیے محبت کرو, تو لوگ تم سے محبت کریں گے. چوتھی حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں ایسے جھانک کے دیکھا, جنت میں نے جھانک کے دیکھا, بخاری مسلم کی حدیث ہے, میں نے جنت میں جھانک کے دیکھا, مجھے اکثریت غریبوں کی نظر آئی. مجھے اکثریت کون نظر آئے؟ کیوں؟ کیا لاجک ہے؟ وہ آکوپائڈ نہیں تھے فتنے سے اتنے زیادہ, اس لیے ان کے پاس ٹائم زیادہ تھا, اس کی وجہ سے وہ اللہ کے پاس زیادہ چلے گئے. جو مال سے اتنا زیادہ غرق ہو گئے وہ بیلنس کھو گئے, اور اس بیلنس کی وجہ سے وہ کہاں چلے گئے؟ وہ جہنم میں چلے گئے.
ہاں وہ بھی بات ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک بڑی کمال حدیث ہے, اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ, اللہ تمہیں سخی کر دے گا. اب دیکھو یہ میرے نبی راز بتا رہے ہیں یار, ہمیں یقین نہیں آتا, واللہ ہمیں ابھی یقین نہیں آیا, معذرت. آپ نے مان لی بات, یہ نبی نے کہی ہے, لیکن ہمیں یقین نہیں ہے. سخی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو دنیا کی محتاجی سے آزاد ہو جاتا ہے, جو اس کو چاہیے اس کو مل جاتا ہے, یہ سخی ہوتا ہے, کھلے دل والا. کیا کرنا ہے؟ جو اللہ نے دیا اس پہ کیا ہو جاؤ, راضی ہو جاؤ, جیلسی اختیار نہ کرو, شکر گزاری رکھو, اللہ تمہیں دے گا. اریگاتو منی, میں نے آپ کو بتایا, ٹھیک ہے. ابھی آیت سنیں, فَأَمَّا مَن طَغَىٰ, جو حد کو کراس کر گیا. اللہ کی قسم اتنی ڈینجرس آیت ہے, مجھے ڈر لگتا ہے یہ پڑھتے ہوئے ابھی. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ, جو حد کو کراس کر گیا. آگے وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, اور اس نے دنیا کو چوز کیا. نماز چھوڑی, دنیا کو چوز کیا. سچ چھوڑا, دنیا کو چوز کیا. حق چھوڑا, دنیا کو چوز کیا. دوست چھوڑے, دنیا کو چوز کیا. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, یہی لوگ ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں. یار اس سے کلیئر آیت ہو سکتی ہے, اس سے زیادہ کلیئر آیت نہیں ہو سکتی. یعنی حد کو کراس کیا اس نے, کیوں؟ دنیا اس کی ٹاپ پریورٹی ہے. آخری حدیث, اللہ اکبر. کاش میرے بھائی نوجوانوں, اللہ کا واسطہ ہے, دل مانگو اللہ سے, تمہیں وہ دل یہ سمجھا دے بات جو ہمارے نبی نے کی ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں, میں نے رسول اللہ کو کہتے ہوئے سنا, جو آخرت کو اپنا کنسرن بنا لیتا ہے, یعنی وہ ہمیشہ ہر کام میں کیا سوچتا ہے, یہ کام اللہ کو راضی کر رہا ہے یا ناراض کر رہا ہے, اللہ اس کے دنیا کے غموں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور جو دنیا کو اپنا کنسرن بنا لیتا ہے, اللہ کہتا ہے یہ جہاں مرضی مرے, خپے, جس وادی میں چاہے جائے, میرا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے, میں اس سے بے نیاز ہو جاتا ہوں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور یقین کریں میرے بھائی, آج کے دور میں 20-25 ہزار کے اندر میں نے لوگوں کو مطمئن زندگی گزارتے دیکھا, اور اسی دور میں 25 لاکھ روپے کمانے والوں کو میں نے گندی زندگی گزارتے دیکھا. آپ بتائیے لاجک سے آپ کیسے ایکسپلین کریں گے؟ یہ لاجک سے چیز ایکسپلین نہیں ہو سکتی سوائے دل سے. تو آخر میں ایک بادشاہ تھا, اس نے اپنے وزیر کو کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کرو, اتنی دولت, اتنی بڑی پاور ہے میرے پاس, کوئی نصیحت کرو کہ تاکہ میں تھوڑا اوقات میں آؤں. اس نے کہا بادشاہ سلامت, اگر آپ صحرا میں اپنی فوج کے ساتھ ہیں اور رستے میں آپ اپنی فوج سے علیحدہ ہو جاتے ہیں, اور پھر آپ کھجل ہو رہے ہیں, اور آپ کو پانی کی اتنی شدت محسوس ہو رہی ہے کہ آپ پانی نہ پیے تو مر جائیں گے, اور پانی کا ایک گلاس ہے وہ صرف میرے پاس, آپ اس پانی کے گلاس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو بادشاہ نے تھوڑی دیر سوچا, اس نے کہا میں اپنی آدھی مملکت, اپنی آدھی بادشاہ تمہیں دے دوں گا اور اس پانی کو خرید لوں گا, کیونکہ زندہ ہیں تو بادشاہت ہے. تو اس نے کہا بادشاہ سلامت, اب وہ پانی آپ نے پیا, وہ آپ کے اندر گیا, وہ شفا کی بجائے وبا بن گیا, باہر ہی نہیں آ رہا. اب اس کے لیے دوائی صرف میرے پاس ہے, اب آپ اس دوائی کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا بھائی جو باقی آدھی رہ گئی ہے وہ بھی دے دوں گا, لیکن دوائی لوں گا, زندہ ہیں تو کچھ ہے. اس نے کہا بادشاہ سلامت, اس سے بڑی میرے پاس نصیحت کوئی نہیں کہ کل بادشاہت جو آپ نے اپنی جدی پشتی سے کمائی ہے, وہ اللہ کے دیے ہوئے ایک گلاس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا. وہ نہ ملے تم پھر مرتے ہو, وہ اندر چلے جائے اور رک جائے تم پھر مرتے ہو. یہ اوقات ہے انسان کی, اس کو نہ بھولنا. باقی کماؤ جتنا کمانا ہے, بڑے بڑے محل بناؤ, لیکن اگر یہ بیلنس رکھ سکتے ہو تو لے لو, نہیں رکھ سکتے تو بھائی بچ جاؤ. ضرورت کا کماؤ, جیسے نبی نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے. بھئی مسافر بزنس لاؤنج میں رہ سکتا ہے, رہ لو یار, لیکن وہ کیسے رہے گا؟ نہ کسی سے لڑے گا, نہ کسی سے رشتے توڑے گا. وجہ, اور یار 4 گھنٹے کا میرا سٹے ہے, 4 گھنٹے بعد میں نے چلے جانا ہے. ایسے رہو پھر. اور اتنا زیادہ بیلنس جو رکھ پائے, امیر ہو, وہ بندہ یقین کرے دنیا کے لیے خیر ہوتا ہے. یہ امیر ہوتے ہیں نا ایسے بندے, وہ پاکستان کو اوپر لے کے جاتے ہیں, وہ دنیا کو اوپر لے کے جاتے ہیں. لیکن جو الٹ والے ہوتے ہیں جو ہم نے بیان کیا ہے, وہ خود بھی مرتے ہیں اور دنیا کو بھی لے کے مرتے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے جو ہے محفوظ رکھے. جو فریم ورک ویلتھ کا ہم نے بیان کیا, اللہ ہمیں اس فریم ورک میں رہ کر کمانے کی توفیق دے. پلیز پلیز پلیز, آپ آنے والا کل ہیں, خصوصاً آپ جو سسٹرز بیٹھی ہیں, ظاہری بات ہے آپ کی شادی ہونی ہے, آپ کے آگے بچے آنے ہیں. خدا کا واسطہ ہے اس فریم ورک سے بچے کھڑے کریں. خدا کا واسطہ بھی, آپ جو یوتھ ہیں, آنے والے پاپا آپ ہیں, آنے والے جو رسپانسیبل جگہوں پہ بیٹھنا آپ نے, خدا کا واسطہ اس ویلتھ کے فریم ورک کو کھڑا کریں. ورنہ میرے بھائی وہ کہتے ہیں نا, مر کے بھی چین نہ پائیں گے تو کہاں جائیں گے. مر کے بھی میرے بھائی, یعنی کہ سب کچھ پا بھی لیا پھر بھی آپ بے سکون ہیں, اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہوتا, اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں. اللہ ہمیں اس عذاب سے بچائے.
اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. کسی کا سوال؟